السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑے معروف پھل سے ہے، جسے تربوز کہا جاتا ہے۔ آج کل اس کا سیزن بھی آ چکا ہے، لوگ اسے بڑے مرغوبیت سے کھاتے ہیں اور بڑے شوق سے بچے، بوڑھے، جوان، مرد و خواتین اس کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو اس کے مزاج سے آگاہ کروں گا، اس کے فوائد کن لوگوں کو ہو سکتے ہیں اور اس کے نقصانات کن لوگوں کو ہو سکتے ہیں، اس بات سے میں آج آپ کو آگاہ کروں گا۔ آپ ادارہ ابن طبیب کے لیے دعا کیا کیجئے اور اچھے کمنٹس کیا کیجئے، تاکہ آپ کے کمنٹس کے جوابات میں آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو سامعین محترم، تربوز ایک ایسا پھل ہے جس کا مزاج اللہ رب العالمین نے سرد اور تر بنایا ہے۔ یہ مشینی طور پر ہمارے دماغ و اعصاب اور حرام مغز کو قوت دیتا ہے، ہمارے خون کے اندر الکلائن یعنی کھاری پن پیدا کر کے اس کو پتلا کرتا ہے، اور اس سے تمام سفراوی امراض کا قلع کما ہو جاتا ہے۔ سفراوی یعنی بائل یا گرمی سمجھ لیں، شدت کی حرارت جس کے اندر ہو، پیشاب کے اندر پیلا پن ہو، پیشاب جل کر آتا ہو، اور جس مریض کو پیلا یرکان ہو اور گرمی محسوس کرتا ہو، اس مریض کے لیے تربوز بہترین ہے۔ لیکن گرمی دو قسم کی ہوتی ہے، میں اس پہ ویڈیو بھی بناؤں گا تفصیلی، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں۔ ایک وہ گرمی ہوتی ہے جو تیزابیت کی زیادتی کی وجہ سے، ریڈ سیل کی زیادتی کی وجہ سے، خون کا گہرا پن ہونے کی وجہ سے، آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے خون میں ایک حدت بڑھ جاتی ہے۔ وہ گرمی نہیں ہوتی، اصل میں وہ ایسڈ کی تیزابیت کی زیادتی ہوتی ہے، اور اس میں مریض کو قبض بھی ہوتی ہے، مریض کو نیند کی کمی بھی ہوتی ہے، بے چینی اور اضطراب بھی ہوتا ہے، جوڑوں کا درد بھی ہوتا ہے، معدہ بھی کافی ڈسٹرب ہوتا ہے، اور جلدی امراض بھی ہوتے ہیں۔ یہ تیزابیت کی علامت اور جسم سے سیک نکلنا، چنگاریاں جسے کہتے ہیں نکلنا نا، یہ تیزابیت کی زیادتی کی علامت ہے، نہ کہ گرمی کی۔ تو وہ مریض غور سے اپنی طبیعت کو یا تو چیک کروا لیں یا اپنا مزاج خود سمجھیں۔ ان مریضوں کو جو ہے یہ ٹھنڈی جو چیز ہے یہ نقصان دے سکتی ہے، کیونکہ سرد تر مزاج ہے، الکالائن اور کھار پیدا کر کے ہمارے خون کو پتلا کرتا ہے، اور لطافت اس لیے اس میں زیادہ ہے کہ یہ کثرت سے خون کو پتلا کر کے اس کے اندر آئرن کی زیادتی ہوتی ہے، اور اس کے اندر پیشاب آور مادے زیادہ ہیں، کھل کر مشانے سے پیشاب آتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ مفید ہے، مفرح قلب ہوتا ہے، تسکین آور ہے، تسکین جگر دے کر یہ آگے پھر جا کے اس کا جو کیمیاوی مزاج ہے وہ مقوی قلب بن جاتا ہے۔ تو سامعین محترم، انتہائی پکا ہوا اور بہترین سخت حالت میں جو تربوز ہو وہ کھایا جائے۔ جو تربوز ناقص ہو یا شدید بارشوں میں گلا پڑا ہو اور وہ کاٹنے سے پلپلا ہو، اس کے اندر تاریں بن گئی ہوں، جالا لگ گیا ہو، یا ہلکی اس میں بدنما سی بو آنے لگ جائے، جب کاٹتے ہیں تو ہلکی ہلکی بھینی بھینی ایسی بدبو آتی ہے کہ دل کھانے کو نہیں کرتا، ایسا تربوز استعمال کرنے سے فوری ہیضہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ تربوز ہو، خربوزہ ہو یا پھٹ وغیرہ ہو، اس قسم کے پھل کھانے کے بعد یا اس کے کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی نہیں پینا چاہیے، یہ ہیضے کا سبب بن سکتے ہیں، کیونکہ پانی بھی سرد تر مزاج ہے اور ان کے اندر بھی رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے، اور جب رطوبات دونوں طرف سے بڑھ جائیں تو پھر رطوبات تعفن پکڑ کر ہیضے کی خطرناک مرض لاحق ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بارشوں کے موسم میں جا کے تربوز سستا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رکھا نہیں جاتا، اندر سے گلنا اور خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ خاص طور پہ رات کو جو بیچنے والے کاٹ کر اندھا دھند چھاپروں میں لال دکھا کر بیچ رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی جو وہ کاٹ کر آپ کو جو چیک کرواتے ہیں نا، اس کو آپ تقریباً یا تو چکھ لیا کریں یا اس کو دیکھیں سخت ہے
اور اس کے جہاں بیج ہوتے ہیں وہاں جالا بنا ہوتا ہے، تاریں سی بن جاتی ہیں، وہ ہیضے کا سبب بنتا ہے۔ وہ تربوز انتہائی نقصان دے سکتا ہے آپ کی صحت کو، اس لیے محتاط طریقے سے پھل چیک کر کے استعمال کریں۔ تربوز انتہائی گرم مزاج والوں کے لیے بہت قدرت کی نعمت ہے۔ خون کی کمی کے وہ لوگ جن کا مزاج گرم، خشکی کی وجہ سے خون کی کمی آ جاتی ہے، یا خشکی گرمی کے ساتھ ساتھ تیزابیت بڑھ جاتی ہے، ان کے لیے انتہائی مفید ہے، تسکین والا ہے، اور محرک اعصاب ہے، اور مسکن جگر ہے، اور کیمیاوی طور پر خون کے اندر یہ فولاد کا اضافہ کرتا ہے اور بہترین پھل ہے۔ لیکن اس کو یا تو خالی پیٹ کھایا جائے یا کھانے کے کوئی 1-2 گھنٹے بعد۔ کھانے کے اندر اسے مکس نہ کریں، کیونکہ کھانے کے ساتھ بھی پانی کا استعمال ہوتا ہے، اور اوپر سے اگر آپ یہ لے لیں گے تو کہیں ہیضہ نہ ہو جائے، اس لیے محتاط ہو کر تربوز کو استعمال کیا کریں۔ حدت اور گرمی کے مریضوں کے لیے، سفرا کے مریضوں کے لیے خاص نعمت ہے۔ جہاں یہ ان مریضوں کے لیے نعمت ہے، وہاں یہ سرد تر مزاج میں اور تر سرد میں یا تر گرم میں جہاں شوگر آ جاتی ہے، ان کے لیے اس میں گلوکوز کی مقدار کافی ہوتی ہے، فریکٹوز بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا کاربوہائیڈریٹ بڑھ جاتا ہے اور پیشاب کی مقدار بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس سے شوگر کے بڑھنے کا امکان 100% بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے شوگر کا مریض اسے کبھی کبھار چکھ لے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے تو جائز ہے، لیکن کثرت سے کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ سامعین محترم، تربوز کا جو جوس لوگ بنا کر پی لیتے ہیں وہ بھی بعض اوقات ہیضے کا سبب بن جاتا ہے۔ شدت کی گرمی ہو تو اسے ہلکا ٹھنڈا کر کے استعمال کریں، اور اگر نارمل ہو اور موسم بھی یعنی ٹھیک ہو تو آپ اسے زیادہ ٹھنڈا نہ کریں، کیونکہ یہ پہلے سے ہی ٹھنڈا ہے، اور جس کا معدہ پہلے ٹھنڈا ہوتا ہے یہ دیر ہضم ہو جاتا ہے۔ دیر ہضم ہونے کی وجہ سے معدے میں رطوبات رک جاتی ہیں۔ رطوبت جب ہضم نہیں ہوتی تو پھر اس میں مختلف قسم کی شکایات، الٹیاں، پوٹیاں، ہیضہ، دل کا بیٹھ جانا، بی پی کا لو ہو جانا، ٹھنڈے پسینے آ جانا، ناف کے گرد و نواح میں اگر تربوز کھانے کے کچھ گھنٹوں بعد درد شروع ہو جائے تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کو ہیضے کی شکایت شروع ہو رہی ہے۔ فوری اپنا ٹریٹمنٹ کریں اور محتاط رہیں۔ ایسے پھلوں سے جن کے بعد پانی پینا منع کرتے ہیں وہ ضرور آپ اس پہ عمل کیا کریں۔ تو یہ بنا بنایا ایک جوس ہوتا ہے، اس کے اندر مزید کسی چیز کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اس میں بوتلیں ایڈ کر لیتے ہیں، کولڈ ڈرنک ایڈ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اور دیگر چیزیں استعمال کر کے۔ یہ ایک ایسا پھل ہے جس کے اندر بہت ساری قوتیں ہیں اور مزاج کے مطابق ہے، تو وہ لوگ استعمال کریں، اس میں کسی بھی چیز کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تربوز کا استعمال جو لوگ پتھریوں کی دوائیوں کو استعمال کر رہے ہیں، اگر ان کی پتھریاں ٹوٹنا شروع ہو چکی ہیں تو وہ اسے کثرت سے استعمال کریں گے تو یہ مزید الکالائن سے آپ کی پتھریوں کو توڑ کر خارج کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ جیسے خربوزہ، گرما، سردہ، یہ ساری چیزیں گردوں کو صاف کرنے کے لیے پیشاب آور ہوتی ہیں، تو اس میں فالتو فضلے جو پیشاب کے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اعصابی تحریک کا مریض کبھی بھی تربوز کو کثرت سے نہ کھائے، کبھی کبھار چکھ لے حسب ذائقہ، اور شوگر والا تو بہت ہی دور رہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے اندر تسکین ہے، راحت ہے، فرحت بخش ہے، اور حرارت کا جتنا بھی میلان ہوتا ہے طبیعت میں یہ اسے پیشاب کے راستے سے خارج کر دیتا ہے، سفرا کو خارج کر دیتا ہے، معدے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ حد سے زیادہ کھانے سے پھر جلدی بھوک بھی نہیں لگتی۔ یہ بھوک جن لوگوں کی بڑھاتا ہے وہ سفراوی لوگ ہوتے ہیں، ان کی بھوک بڑھتی ہے، ان کی تیزابیت ختم ہوتی ہے، معدے کی جلن ختم ہوتی ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ہیں وہ مزاج جو قدرت نے تمام سبزیوں، پھلوں اور ترکاریوں میں رکھے ہیں، جسے ادارہ ابن طبیب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو مغز تربوز ہوتا ہے، ضمن میں آیا میں ساتھ ہی ذکر کر دوں، اس کا مزاج بھی سرد تر ہی ہوتا ہے۔ اس کی مغزوں کی سردائی بنانا، جیسے 4 مغزوں کی ہم سردائی بناتے ہیں، 4 مغز کی، تو وہ بھی سرد تر ہی ہوتی ہے، وہ بھی اسی ہی مزاج میں چلی جائے گی۔ تو سامعین محترم،
مغزیات جو ہیں وہ خصوصی طور پر دماغ کو قوت دیتے ہیں، تو ان کا جو بیج ہے اسے اگر آپ سکھا کر اس کا مغز نکال کر چبا جائیں یا کھا جائیں، یا بعض اوقات انسان ایسے بھی دیکھے جو بیج ویسے ہی چبا جاتے ہیں، وہ بھی انتہائی مفید ہوتے ہیں اور معدے کی چکنائیاں پوری کر دیتے ہیں، لیبریکیشن پیدا کرتے ہیں، مغزیات میں روغن ہوتا ہے اور یہ بھی انتہائی مفرح قلب بن جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح پوری ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔